کرام نے یہاں پہ جو تکلیفیں برداشت کی وہ کس کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی؟ ہمیں تو جو کلمہ ہے ماں کی گود کے اندر مل گیا، ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ میرے بھائیو، آج اب جس شہر مقدسہ کے اندر موجود ہے، یہی وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے، یہی وہ مکہ مکرمہ کی گلیاں اور بازار ہے کہ جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا، تب تو ہی ریت پہ لٹا دیا جاتا، آگ کے انگاروں پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن ان کی زبان پر جو احد کا کلمہ جاری ہوا تھا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق بنا تھا، کفار مکہ وہ نہ چھڑوا سکے۔ تو میرے بھائیو، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم لوگوں نے زیارت کرنی ہے۔ ایک دن رات کا وقت ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کا میسج لے کے آتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ 53 برس زندگی مکہ میں گزار چکے، اب کفار مکہ کے ارادے کچھ صحیح نظر نہیں آ رہے، اب کفار مکہ کے عزائم کچھ صحیح نظر نہیں آ رہے، آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی اپنے بستر مبارک سے اٹھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ کفار مکہ کی کچھ امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ حضرت علی کے سپرد فرمائی اور فرمایا کہ اے علی، کل صبح تم بھی کفار مکہ کی یہ امانتیں لٹا کر مدینے چلے آنا۔ تو میرے بھائیو، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اور اپنی لائف کے اندر مجھے جو راحت اور جو سکون ملا وہ اسی رات کے اندر کہ جو رات میں نے اللہ کے نبی کے بستر پر گزاری تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی فرما چکے تھے کہ اے علی، کل صبح تم بھی کفار مکہ کی امانتیں لٹا کر مدینے چلے آنا۔ حتیٰ کہ اتنا بھی کہا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی بات پہ اتنا یقین ہے۔ جب اللہ کے نبی اپنے گھر سے روانہ ہونے لگتے ہیں تو کفار مکہ نے آپ کے گھر کو چاروں اطراف سے گھیرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں۔ قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 22 اور 23 ہے، سورت کا نام سورت یاسین ہے، اس کی یہ عہد لے کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اے اللہ کے نبی، آپ ایک مٹھی مٹی لیجئے اور اس عہد کو پڑھ کر یہ مٹی کفار مکہ کے چہروں کی طرف پھینک دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی نے یہ عمل دہرایا اور کفار مکہ کے درمیان سے ایسے گزر گئے کہ ان کو کان و کان کا خبر بھی نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل رو رہا ہے، وہاں سے بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اے کعبہ، تو تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں، اے کعبہ تو تو جانتا ہے کہ میرا تعلق تیرے ساتھ کتنا ہے، اے کعبہ تو تو جانتا ہے کہ آج مجھ سے یہ تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اے بیت اللہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں تجھے آ ملوں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی وہاں سے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر دروازہ کھولتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ کو معلوم ہے کفار مکہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں تکلیفیں پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آگے سے بھی حضرت صدیق اکبر تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے جو یار اللہ کے نبی کو عطا فرمائے وہ بھی عام نہیں تھے۔ تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اگر ابو بکر بھی نہ پہچانے کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا تو اور کون پہچانے گا؟ تو میرے بھائیو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے چلتے ہیں، یہاں غار ثور کے پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں۔ اس پہاڑ کی جو ہائٹ اور بلندی ہے وہ تقریباً 5-5.5 ہزار فٹ کی بلندی پہ ہے۔ یہاں پہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑ کی جو ہائٹ اور بلندی ہے اس کو طے کرتے ہیں۔ جب اوپر پہاڑ پر پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کو غار کے باہر بٹھاتے ہیں، خود غار کے اندر اتر جاتے ہیں، غار کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں۔
غار کے سوراخوں کو اپنا کپڑا پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں. پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، اس سوراخ پر حضرت ابو بکر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ غار کے اندر تشریف لے آئے. تو میرے بھائی اللہ کے نبی غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کے نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. ادھر جب صبح ہوئی کفار مکہ کو یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں، تو انہوں نے کھوجیوں کو بلوایا. جیسے ہمارے ہاں چوری ہوتی تھی، ہم پاؤں دکھانے کے لیے کھوجی بلاتے تھے. ایک مکے کا مشہور کھوجی تھا، اسے لالچ دیا کہ تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا اگر تم محمد اور اس کے ساتھی کے بارے میں کوئی خبر دو. تو میرے بھائیوں وہ کھوجی کفار مکہ کو لے کر اس غار ثور کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. اس موقع پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کا کام لیا، اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کن کہتی ہے ہو جاتا ہے، صرف دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اے دنیا والوں، اگر تم میرے مقابلے میں آؤ گے، تمہارے مقابلے کے لیے مجھے کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بکرے کو حکم دیا جانا بنو، بکرے نے غار کے سوراخ پر جانا بنا. کبوتری کو حکم ہوا انڈے اتارو، کبوتری نے انڈے اتارے. انشاءاللہ نیچے اتر کے پھر آپ کو اس کی تفصیل بتاتا